حاضرین جمعہ، ادھر قیدیوں سے قرآن کریم جیسی وہ مقدس کتاب، قرآن کریم جیسی وہ تقدس والی کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار ان کی تقدس کو، ان کی پاکیزگی کو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید وہ ایک ایسی کتاب ہے، وہ پاکیزہ کتاب ہے جو خود اپنی بارے میں اپنے تعلق سے چیلنج کرتا ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو بذات خود یہ چیلنج پیش کرتی ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں، ساری طاقتیں، سارے علماء، سارے ماہرین، جس بھی لینگویج میں وہ ماہر ہوں، جس بھی زبان میں وہ ماہر ہوں، اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، وہ مضبوط ترین ہو کر بھی پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر بھی اور قرآن جیسی کوئی سورت یا قرآن جیسی کوئی آیت پیش کرنا چاہیں، پوری مال و دولت کو اکٹھے کر لیں، جمع کر لیں، اور پورے سماج، پوری کمیونٹی مل کے پورے علماء اور ماہرین زبان اگر اس کو پیش کرنا چاہیں تو قیامت کی 4 تاریخ تک اس جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم وہ پاکیزگی، وہ تقدس والی کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اگر بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں ان کو ملتی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں کم از کم ملتی ہیں، اور ان کے اخلاص کے مطابق، ان کے اخلاص کے لحاظ سے 700 گنا بڑھا کر، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کے لحاظ سے اور عظیم سے عظیم تر ثواب عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم وہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ، کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو تلاوت کرے، ایک حرف کی تلاوت کرے، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہوئے، اور جو بندہ، جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے گویا کہ وہ 30 نیکیوں کے مستحق، بلکہ اپنے اخلاص کے لحاظ سے اس سے بھی زائد اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اس سے بھی زیادہ اسے دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا مقام ہے، یہ قرآن کریم کی تقدس ہے۔ قرآن کریم وہ پاکیزہ کتاب ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم ان کے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے روز حاضر ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور ان کے بارے میں سفارش پیش کریں گے۔ قرآن کریم وہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے پڑھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال صاحب القرآن، کہ قرآن صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ پڑھو قرآن کریم کو، تلاوت کرو قرآن کریم کی، اور چڑھتے جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کی تقرب کو حاصل کرتے جاؤ، اور جنت کی طرف، اعلی مقام کی طرف چلتے جاؤ، اور ایسے تلاوت کرو جیسے کہ تم دنیا میں کرتے تھے۔ تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تم تلاوت ختم کرو گے، یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز تلاوت قرآن کرنے والوں کو جنت اعلی مقام نازل
دیکھ عطا کرے گا کہ یہ قرآن کریم کی تقدس ہے. لیکن افسوس کہ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ اس جیسی تقدس والی کتاب کو، ایک پاکستان کی کتاب کے بارے میں آئے دن اس طرح کے معاملہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی توہین کی جاتی ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. اس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ استہزاء کا معاملہ، یہ واقعات آج پہلا نہیں ہے، بلکہ آج آپ دیکھیں کہ یہ ہر سال اور بلکہ اس سے بھی کبھی کبھار پہلے بھی ایسا واقعات رونما ہوتا رہتا ہے اور پیش آتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان، ہمیں ایک مسلم سماج ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کریم کے تعلق سے یہ غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی ہوگی کہ جیسے یہ واقعات پیش آتے ہیں، یہ قرآن کریم کے بارے میں جو یہ حادثات پیش آتے ہیں، یہ ظالموں نے جو قرآن کریم کی مذاق اڑایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے تعلق سے مشرکین مکہ بھی اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا نہیں ہے، یہ خود کہہ لیا ہے. یہ دعویٰ کرنے والا کہ یہ منزل میں اللہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے. اس طریقے کے گستاخیاں مشرکین مکہ بھی کی ہیں. لیکن قرآن کریم کی تقدس، قرآن کریم کی پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، ان کی محفوظ کرنے کو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی. ان کی آیت کی، ان کی مدد کی، ان کے احکامات کی، ہر طریقے سے ہر چیز کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں جو بھی واقعات رونما ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں. جس جگہ پہ، جس ایریا میں قرآن کریم کے بارے میں اس طریقے کے حادثات پیش آتے ہیں، جیسے کہ ابھی حال ہی میں 1-2 ہفتہ پہلے سوڈین میں قرآن کریم کو جلایا گیا، تو اس طریقے سے اس سے پہلے ڈنمارک میں قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کی توہین کی گئی. اس سے پہلے امریکہ میں قرآن کریم کی توہین کی گئی. اس طریقے سے اور دیگر مقامات پر آئے دن اس طریقے سے قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک میں، جس جگہ پہ، جس ایریا میں اس طریقے کی توہین کی جاتی ہے، اس ایریا کے اہل علماء ذمہ دار، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، وہ قانونی طور پر جو کچھ کر سکے کریں. قانونی طور پر ہنگامہ اور احتجاج کے نہیں، بلکہ قانونی طور پر ان کے ملک کے اعتبار سے جو قانون انہیں حق دیتا ہے، جو رائٹس دیتا ہے، اس رائٹ کے اعتبار سے جتنا کر سکے کرے. لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان واقعات سے اپنے آپ کو عبرت دے اور قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہم بھی کریں، چاہے شعوری کے طور پر ہو، چاہے لاشعوری میں کریں. لیکن آج ہمارے یہ بڑی طبقہ ایسے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرتی ہیں، توہین کرتی ہیں. قرآن کریم جس مقصد کے لیے ہمارے اوپر نازل کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت قرآن کریم دیا گیا تھا، اس مقصد کو ہم نے آپ نے بھلا دیا. ہمیں اس مقصد کا علم نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں صرف اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ ہم قرآن کریم کو تابوں میں سزا کے رکھیں، ہم قرآن کریم کے ذریعے سے مزاروں میں جا کے ان کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مزاروں میں مرنے والوں کے سرہانے میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں. قرآن کریم ہمارے لیے اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے فاتحہ کریں مرنے والوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ میلادیں پیش کریں. قرآن کریم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ
کہ بہترین سے بہترین باکس بنا کر اس میں سزا دیا جائے۔ قرآن کریم ہمارے لیے اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم دکانوں میں پیپر کی شکل میں لٹکا دیں اور اس سے برکت کی امیدیں کریں۔ قرآن کریم ہمارے لیے اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ ہم گھروں میں اس کو ایک پوسٹر کی شکل میں چپکا کے رکھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ ہدایت بن کر آئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے راستہ دکھانے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، اونچائی عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، قرآن کریم کو فالو کرنے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بلند مقامات رکھا ہے، ان کو بلند مقامات عطا کرتا ہے۔ اور بلکہ اسے قرآن کریم کی ایک روح یہ بھی ہے جسے بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنا رکھا ہے، وہ یہ کہ اس قرآن کریم کی برحرمتی کرنے والے، اس قرآن کریم پر غور و فکر نہ کرنے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ قوم ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، وہ ضائع ہو جاتی ہے قوم، جو قوم اس قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن کریم جسے پڑھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ جو دنیا کے اندر جو بھی سبب حادثات رونما ہوتے ہیں، جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے قرآن کریم کی طرف رجوع کر کے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر ان واقعات سے ہمارے دل کو جھنجھوڑ نہ دیا ہو، اگر ان واقعات سے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کر دیا ہو، یہ انقلاب نہ پیدا کر دیا ہو کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توحید خالص کا اعلان کریں، توحید خالص کو اپنائیں، تو پھر یہ ہم سے زیادہ غیر مستحق اور مجرم دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہو سکتی، جو قوم قرآن کریم جیسی کتاب ہونے کے باوجود وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، مزاروں میں جا کے اور قبروں میں جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قرآن کریم بالکل ایسے انسان کو راستہ دکھلاتا ہے جیسے کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو راستے چلتے ہوئے انگلی پکڑ کر لے کے چلتا ہے تاکہ اسے راستوں کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھ سکے، راستے میں اسے ٹھوکر نہ لگے۔ قرآن کریم بھی ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے۔ ایسی کتاب سے اگر ہم فائدہ نہ حاصل کر سکے، ایسی کتاب کی اگر ہم عزت نہ کر سکے، ایسی کتاب کی، ایسی تقدس والی کتاب کو ہم اپنا نہ سکے، ان کو فالو نہ کر سکے، ان کو اپنی زندگی میں ڈھال نہ سکے، تو ہم سے زیادہ محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم میں جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، ان کو فالو کرنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔